مرد بھی کیا عجیب شے ہے، بیوی میں طوائف جیسی ادائیں اور طوائف میں بیوی جیسی وفاداری تلاش کرتا ہے۔ تم نے کبھی محبت کی ہو تو جانو، محبت اداسی کا دوسرا نام ہے۔ ہر وقت آدمی کھویا کھویا سا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل و دماغ میں صرف خیال یار ہوتا ہے۔ ہر شخص خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا، اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرتا ہے جس پر وہ تمام عمر نادم رہتا ہے۔ گناہ اور ثواب، سزا اور جزا کی پھول بلائیوں میں پھنس کر آدمی کسی مسئلے پر ٹھنڈے دل سے غور نہیں کر سکتا۔ جو لوگ روحانی، ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تندرست ہیں، اصل میں انہی کے لیے شاعر شعر کہتا ہے، افسانہ نگار افسانہ لکھتا ہے اور مصور تصویر بناتا ہے۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھڑوا لینے والے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ عشق ایک مرض ہے، اور مرض جب تک طول نہ پکڑے مرض نہیں ہوتا، محض ایک مذاق ہوتا ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں میں اپنی آنکھیں بند کر بھی لوں، مگر اپنے ضمیر کا کیا کروں؟ غلط کار انسان نہیں، وہ خیالات ہیں جن کی کھیتوں میں انسان غلطیاں پیدا کرتا ہے اور پھر ان کی فصلیں کاٹتا ہے۔ جسم داغا جا سکتا ہے مگر روح نہیں داغی جا سکتی۔ عورت کا دوسرا نام حرارت ہے۔ جس نیت سے طوائف برقع پہنتی ہے، کچھ مرد بالکل اسی نیت سے داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ محبت تو جذبوں کی امانت ہے، فقط بستر کی سلوٹ زدہ چادر پر گزارے جانے والے چند بدبودار لمحے محبت نہیں کہلاتے۔ جب عاشق کے پاس لفظ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ چومنا شروع کر دیتا ہے، اور جب مرد کی مردانگی ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ماضی کو پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگتا ہے۔ پاکیزہ رشتے تو نفرت کے ہوتے ہیں، محبت میں تو بس کپڑے اترتے ہیں۔ میں زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 برس کسی عورت سے عشق کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ عشق کرنا میرے نزدیک جہالت ہے۔ عورت مرد کی محبت کو حوث اور اپنی حوث کو ہمیشہ محبت سمجھتی ہے۔ مجبوریوں کے نام پر چھوڑ جانا عورت کی فطرت ہے۔ بیٹی پیدا کرنا کوئی نہیں چاہتا، مگر بستر پر سارے مرد عورت چاہتے ہیں۔